کیلکولیشن آتا ہے نا, بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے ہیں. میتھس لو نکالو, آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں. سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو, میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا. میں تمہیں بتاؤں, ایسی اس کے اندر ترتیب ہے, اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے, ممکن ہی نہیں ہو سکے گا, ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار. اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں, وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں, زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں, انبیاء کے تذکرے بھی ہیں, معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ, یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی, کچھ حلال بیان کیے, کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں, حلال چیزیں کیا کیا ہیں, تمہیں کرنا کیا نہیں کرنا کیا, یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا, وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے, پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے, سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو سنو, سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے, زمین ہے, خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں, البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا, اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ, یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے, لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا, آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے, آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ, بحر کا ذکر 32 مرتبہ, دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا, ٹائم بہت کم ہے, باہر روکنے والے بھی ہیں. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے, 100% اگر پوری دنیا ہے, تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے, اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70. اور 13 ہے نا, یہ بر کا ذکر, سوکھائی کا ذکر 13 ہے. 13 کو بھی 100 انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے, 13 ڈالو, وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا, بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا. یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے, اچانک نہیں آئی چیز, اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا, دنیا آخرت. اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے دنیا کا اپوزٹ کیا ہے, آخرت ہے نا. فرشتہ ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے, شیطان. فرشتہ سب سے نیک, شیطان سب سے برا. اور موت, اس کا اپوزٹ کیا ہے, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے, موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع فائدہ, اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر, اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں, 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتائے. دنیا ایک لفظ ہے, اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. دنیا کا کتنی مرتبہ, 100. پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت, یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے.
اور اس کے بعد آگے جاؤ گے شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے شیطان کا لفظ، اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا۔ نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے۔ قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے۔ موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا، پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس طرح سے کفر کا لفظ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان۔ کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا، اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں، ایک شہر ہے، ایک یوم ہے۔ شہر ہے، یوم ہے۔ ترجمہ یاد رکھنا، شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو۔ تقریباً یاد رہنا چاہیے، شہر مہینے کو اور یوم دن کو۔ اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں۔ لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا۔ کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا کسی بھی، کبھی 11 سنا۔ لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار۔ اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے، ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا۔ یوم، لفظ یوم، اس لیے کہ اسلامی منتھس جو ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ۔ اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے، 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا، کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ہمارے جماعت کے اراکین، معزز اراکین، ملا باڑا والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت جزا عطا فرمائے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ دونوں صورتیں ذہن میں ہیں۔ اب ایک دیکھو، سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے علیہا 19، اللہ نے ایک لفظ ایسا فرمایا، اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا، لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں۔ الگ الگ تفسیر ہے۔ 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں، تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا، کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا، اللہ اللہ، ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے۔ 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت، حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے، کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں، کیا ہے معلوم نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے، اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے۔ اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں۔ کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، یہ چابی ہے ہر سورے کی۔ اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے۔ کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ، ابھی ڈھونڈتے جاؤ، 19 اور ملے گا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟
19 ہیں. اب اتنا ہی نہیں، ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی. 19 اس کے اندر ہیں. اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں. اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا. اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں، لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے. تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با، سین، میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے. اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے. پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو. لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا. کتنے؟ 57. میں پارا پڑھتا ہوں، 19 1 19 19 2 38 19 3 57. یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے. 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے. لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے. کتنے؟ 114 مرتبہ. 19 کا پارا پھر پڑھو، اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا. 114 19 1 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 78 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114. اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا. 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں. لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا. لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا. اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ. اتنا ہی نہیں، 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا. 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا. پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو. 19 پنجے 95 19 چھکے 114. یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں. یہ ایسی چابی ہے. اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا. ہم سب لیلۃ القدر شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا. تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک سورہ میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے. اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں. لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را. کتنے ہوئے؟ 9. ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9. اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار. 9 کو 3 سے ضرب دو. 9 کے 9 9 2 18 9 3 27. لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، پورا میتھس لے کر کے آیا ہے. قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا، صرف قرآن سے پڑھا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ. اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے. کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک. کہاں تک؟ ما لم یعلم. اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا. میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق.
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے معلم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا. کتنے آئے؟ 19 آئے. یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. چلو اذا جاء میں چلتے ہیں. آخری جو سب سے آخر میں آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 19 لفظ اس میں بھی آتے. کتنے آتے ہیں؟ پھر سے جوڑنا اذا کو. یہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہے عربی میں. اذا ایک الگ چیز ہے، جا الگ ہے، نصر الگ ہے، اللہ الگ ہے، والفتح الگ ہے، ورأیت الگ ہے، الناس الگ ہے، یدخلون الگ ہے، فی الگ ہے، دین الگ ہے، اللہ الگ ہے، افواجا الگ ہے. اس کے بعد فی دین اللہ افواجا، فسبح الگ ہے، بحمد الگ ہے، ربی کا الگ ہے، واستغفر الگ ہے، انہ الگ ہے، کانا الگ ہے، تواب الگ ہے. پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ قرآن پاک کی اترنے والی سورہ اقرا بسم ربک، اس میں 19 لفظ پہلے اتارا. جب ختم کرنا ہوا تب بھی 19 لفظ. یہ ایسی چابی ہے، اس کے فنڈے میں تم کھو کے رہ جاؤ گے، نکال نہیں پاؤ گے.